امریکہ کے چھٹے روز بھی ایران پر حملے و شہر کشم بندر عباس اور عراقی سرحد سے ملک احواز شہر میں دھماکے، بندر خمیر اور کہورستان میں بھی بمباری۔ ایرانی میڈیا کے مطابق صوبہ ہرمزگان کے ساحلی شہر بندر خبیر میں رابطہ پل کو نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی شہر ایئرپورٹ پر بھی امریکی لڑاکا طیاروں کا میزائل حملہ، امریکی سینٹرل کمانڈ نے حملوں کی تصدیق کر دی۔ کہا کارروائی کا مقصد ایران کی فوجی صلاحیت کو مزید کمزور کرنا ہے۔ امریکی حملوں میں اب تک 35 شہری شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ ایران نے عربوں کو اونٹوں کے دور میں پہنچانے کی دھمکی دے دی۔ ترجمان خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز ابراہیم ذوالفقاری نے کہا امریکہ نے ایرانی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانے کی جرات کی تو خطے کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیں گے۔ خطے کے انفراسٹرکچر کے ایک ایک ٹکڑے کو ایسے تباہ کریں گے جیسے کبھی اس کا وجود ہی نہ تھا۔ عرب ممالک کو اونٹوں کے دور میں واپس پہنچا دیں گے۔ امریکی کارروائیاں جاری رہیں تو پورا خطہ تنازع کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ ایران کسی صورت امریکہ کو آبرہ ہرمز میں مداخلت کی اجازت نہیں دے گا۔ ہم کسی بھی حالت میں امریکہ جیسے بیرونی ملک کو مداخلت کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ ایران کے ناقابل عبور سرخ لکیر ہے۔ ایران کے معاملے پر امریکی صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس کا موقف ایک ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی وضاحت، کہا صدر ٹرمپ مسئلے کا سفارتی حل چاہتے ہیں۔ ایران کے ساتھ رابطے اب بھی برقرار ہیں۔ مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی کے باعث ایران پر حملے کیے۔ آبنہ ہرمز میں بحری جہازوں پر حملوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ ایرانی قیادت تقسیم ہو چکی، کچھ رہنما معاہدہ چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ ایران اب ہمارے حملے روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ مناب اسکول پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی فوج بچوں اور خواتین کو نشانہ نہیں بناتی۔ بجلی کی تنصیبات پر امریکی حملوں کی صورت میں یمن کے حوثی باب المندب بند کر دیں گے۔ ایران نے اپنے اتحادیوں کو پیغام پہنچا دیا۔ حوثیوں سے کہا گیا ہے وہ باب المندب بند کرنے کی تیاری رکھیں۔ برطانوی خبر رساں ایجنسی رائٹرز نے دعویٰ کیا کہ ایران نے باب المندب بند کرنے کی تجویز پر غور کیا۔ ایران کے 2 سینئر حکام اور ایک علاقائی ذریعے نے دعویٰ کیا کہ پیغام حوثیوں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائی میں شمولیت کی خبریں بے بنیاد قرار۔ قطر نے اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کو مسترد کر دیا۔ واضح کیا کہ کسی ہمسایہ ملک کے خلاف جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے۔ جھوٹی خبروں کا مقصد ثالثی کی کوششوں کو نقصان پہنچانا اور خطے کو مزید انتشار کی جانب دھکیلنا ہے۔ پروپیگنڈا امن کی جدوجہد کو متاثر نہیں کر سکتا۔ اردن نے امریکی اڈوں کی موجودگی سے متعلق ایرانی بیانیہ غلط قرار دے دیا۔ پاکستان کا امریکہ اور ایران پر مذاکرات کی میز پر واپس آنے پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کا کہنا ہے اسلام آباد ایم او یو اپنی جگہ پر برقرار ہے۔ امید ہے فریقین اس کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ جب بھی بات چیت کا فیصلہ ہوا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت اس کی بنیاد فراہم کرے گی۔ کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں۔ پاکستان کسی بھی ملک کی طرف سے ہتھیاروں کے استعمال کے خلاف ہے۔ مسائل کے حل کے لیے بات چیت پر یقین رکھتے ہیں۔ تنازع کو مذاکرات کی میز پر ہی حل کیا جانا چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اہم ثالثوں کے ساتھ رابطے بھی برقرار ہیں۔ موجودہ علاقائی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کشیدگی ختم اور تکنیکی مذاکرات شروع ہوں۔ امید ہے آبنہ ہرمز کی صورتحال جلد معمول پر آ جائے گی۔ خطے کی صورتحال میں غیر یقینی برقرار ہے۔ ہر ممکنہ چیلنج سے نمٹنے کے لیے مکمل تیاری رکھیں۔ مستقبل میں کشیدگی بڑھنے کے منفی اثرات سے ملکی معیشت متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کفایت شعاری سے متعلق اجلاس سے خطاب۔ سادگی اور کفایت شعاری کے اقدامات پر وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کی گئی۔ شہباز شریف نے کہا کہ ملکی معیشت مستحکم ہے۔ ضرورت پڑنے پر بروقت اقدامات کے لیے جامع لائحہ عمل مرتب کیا جائے۔ صوبائی حکومتوں سے مل کر پیٹرولیم مصنوعات کی مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ملکی ضروریات کے مطابق پیٹرولیم مصنوعات کے وافر ذخائر موجود ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی چین میں اہم مصروفیات۔ شنگھائی میں چینی وزیر خارجہ وانگ جی سے ملاقات۔ پاک چین آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ تجارت، سرمایہ کاری، سائنس و ٹیکنالوجی میں تعاون بڑھانے پر زور۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان ڈیجیٹل معیشت اور مصنوعی ذہانت کے شعبوں میں شراکت داری کے فروغ پر اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستان کی جانب سے ورلڈ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کوآپریشن آرگنائزیشن کی رکنیت پر دستخط کیے۔ پاکستان آرگنائزیشن کا بانی رکن بن گیا۔ پاکستان کا مصنوعی ذہانت کے شعبے میں عالمی تعاون کے فروغ کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان نے مصنوعی ذہانت میں گلوبل ساؤتھ کے موقف کی بھرپور حمایت کا اعلان کیا۔